یہ کہانی کسی بہت دور کے زمانے کی نہیں ہے، بلکہ اس دور کی ہے جب انسان سونے سے امیر تھا اور دل سے غریب۔ ریگستان کے بیچ بسے ایک ویاپارک شہر میں، جہاں صبح ہوا میں الائچی اور زعفران کی خوشبو گھلی رہتی تھی، وہاں ایک مشہور سوداگر رہتا تھا، حاکم ابن ناصر۔ حاکم کا مکان کسی عام انسان کا گھر نہیں تھا، وہ ایک مضبوط قلعے کی طرح کھڑا تھا۔ اونچی دیواریں، لوہے کے دروازے اور بھیتر ایسی شان و شوکت جسے دیکھ کر لوگ سانس روک لیتے تھے۔ لیکن اس محل کی دیواریں صرف دولت کو چھپا سکتی تھیں، دل کی سختی کو نہیں۔ اندھا گھوڑا محل کے پیچھے ایک بڑا استبل تھا۔ یہیں کبھی ایک شاندار عربی گھوڑا رہا کرتا تھا، نام تھا شہاب۔ شہاب صرف ایک جانور نہیں تھا، وہ حاکم کے کارواں کی شان تھا۔ ریگستان کی آگ جیسی گرمی میں وہ ہوا سے بات کرتا ہوا دوڑتا تھا۔ سونا، ریشم اور مسالے اس کی پیٹھ پر سفر کرتے تھے۔ لیکن وقت نردئی ہوتا ہے، ایک بیماری نے اس کی آنکھوں کی روشنی چھین لی۔ دھیرے دھیرے دنیا اس کے لیے اندھیری ہو گئی۔ اب وہی گھوڑا جو کبھی گرو تھا، آج حاکم کی نظروں میں ایک بوجھ بن چکا تھا۔ کھاتا ہے لیکن کماتا نہیں۔ ایک بادلوں بھری صبح حاکم استبل میں آیا۔ اس کی آنکھوں میں دیا نہیں تھی، اس نے بس ہاتھ ہلایا۔ نوکر سمجھ گئے، شہاب کو رسیوں سے کھینچا گیا۔ گھوڑے نے رکنے کی کوشش کی، اس کی ہنہناہٹ دبے ہوئے رونے جیسی تھی۔ لیکن لالچ کے سامنے کسی آواز کی قیمت نہیں ہوتی۔ اسے شہر کے باہر، جہاں آبادی ختم ہوتی ہے اور ویرانی شروع ہوتی ہے، وہیں چھوڑ دیا گیا۔ نہ پانی، نہ سایہ، نہ کوئی۔ گھوڑا ہوا سونگھتا رہا، کانوں کو اٹھاتا رہا، شاید کوئی پکارے، لیکن صرف خاموشی تھی۔ لکڑہارا اسی دن شام کے وقت ایک غریب آدمی جنگل سے لوٹ رہا تھا۔ نام تھا امین، قریب 40 سال کا۔ کندھوں پر لکڑیوں کا بوجھ، چہرے پر غریبی کی لکیریں۔ گھر میں بچے تھے جو روٹی کا انتظار کر رہے تھے، اور ایک صبر کرنے والی بیوی جو کم میں زیادہ نبھا لیتی تھی۔ چلتے چلتے امین کی نظر ایک کالے سائے پر پڑی۔ پہلے اس نے سمجھا کوئی سوکھا پیڑ ہے، لیکن پھر حرکت ہوئی۔ وہ پاس گیا، دل کانپ اٹھا۔ ایک اندھا، پیاسا، تھکا ہوا گھوڑا۔ امین نے آسمان کی اور دیکھا، اس کی آنکھوں میں سوال تھا، یا اللہ، میرے پاس خود کچھ نہیں، میں اس کا کیا کروں؟ دماغ نے کہا چھوڑ دو، دل نے کہا رحم ادھورا نہیں ہوتا۔ اس نے اپنی آخری پانی کی بوند گھوڑے کو دے دی، اور اسی پل اس کے دل میں سکون اتر آیا۔ برکت کی شروعات۔ امین گھوڑے کو اپنے جھوپڑے تک لے آیا۔ لوگ ہنسے، تانے مارے، پاگل ہے، خود بھوکا، گھوڑا پالنے چلا ہے۔ اس کی بیوی نے کچھ نہیں کہا، بس اس کی آنکھوں میں دیکھا اور سمجھ گئی۔ اس رات گھر میں چولہا نہیں جلا، لیکن دل میں عجیب سی گرمی تھی۔ دن بیتے، گھوڑا سنبھلنے لگا، اور پھر ایک عجیب بات ہوئی۔ ہر صبح وہ امین کو ایک خاص دشا میں کھینچنے لگتا۔ انت میں امین نے بھروسہ کیا۔ ریگستان کا رہسیہ۔ اندھا گھوڑا ریگستان میں ایسے چل رہا تھا جیسے راستے دیکھ رہا ہو۔ گڈھے، پتھر، تنگ درے، سب پار کرتا ہوا وہ ایک چھپی گھاٹی تک پہنچا۔ وہاں دبی ہوئی صندوقیں تھیں، پرانے قافلوں کی دولت، اور ان پر ابھرا نشان حاکم ابن ناصر۔ سچ سامنے تھا، گھوڑا ہی نقشہ تھا۔ انصاف تبھی حاکم کے آدمی پہنچ گئے۔ لالچ میں اندھے، مگر قدرت جاگ چکی تھی۔ پہاڑ کھسکا، دھول اڑی، ڈر پھیل گیا۔ وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ امین نے صرف اتنا لیا جتنا ضروری تھا۔ انجام، امین شہر لوٹا، سچ سب کے سامنے رکھا۔ حاکم کی گردن جھک گئی، کیونکہ اسے سمجھ آ گیا دولت آنکھوں سے نہیں، وفاداری سے ملتی ہے۔ امین نے دولت سے گھر بنایا، مگر دل نہیں بدلا، اور اندھا گھوڑا عزت کے ساتھ جیا۔ اس کی قبر پر لکھا گیا، آنکھیں دھوکہ دے سکتی ہیں، مگر وفادار دل کبھی نہیں۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کو سکون ملا ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اللہ کی یاد دلانے والی باتوں کے لیے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔